دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ میں دعا اور اس سے ملتے جلتے جو مسائل تھے ان کو میں نے بیان کیا تھا. مضمون تو کافی لمبا تھا، کچھ حصہ بیان ہوا ہے جس میں نے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہمیشہ حلال رزق کو اپنے استعمال میں لے آئے. اگر حرام سے روزہ رکھے گا، افطاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت بھی اور دعا بھی کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرما کر اس مسئلے کو کلیئر کیا. فرمایا الرجل یطیل السفر، ایک آدمی بہت دور سفر پر ہے. اب یقینی بات ہے کہ مسافر کوئی اور نہ دیکھے سنبھالے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تو اس کا نگران ہے. اللہ کو اس پر ترس آتا ہے کہ یہ پردیس میں ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہے، پراگندہ ہے، اس کے جسم پر گرد و غبار ہے، اشعث اغبرا، بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے ہیں، جسم مٹی اور پسینے سے بھرا ہوا ہے. وہ اپنی کسی ضرورت اور مسئلے اور پریشانی کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اب اللہ کا جواب ہمیں تو نہیں سنائی دیتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اللہ نے ان کو بتایا، پیغمبر نے صحابہ کو بتایا. وہ حدیث جو ہے وہ کتابوں میں، صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر درج ہو گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، تیرا کھانا حرام ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، تیرا پینا حرام ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، یہ لباس جو تو نے پہنا ہے یہ بھی حرام سے بنا ہوا ہے. اور وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، وہ تیری ہڈی پٹھے رگوں میں دوڑنے والا خون یہ سب حرام سے جو ہے وہ تیار ہوا ہے. فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میں دعا کو کیسے قبول کروں، قانون کو کیسے توڑوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے. صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث ہے. مسافر آدمی کے متعلق اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا. اسی طرح سے دعا کرتے وقت اللہ کو اپنے قریب سمجھے، دور نہ سمجھے، غیر نہ سمجھے. اللہ سے تعلق بنا ہوا ہو، تعلق ہو، دوستی ہو، یہ سمجھ کر کہ وہ میرا رب ہے، غیر نہیں ہے. میں کسی غیر سے نہیں مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے دھتکار دے گا. میرا اپنا ہے، میرا محسن ہے، میرا رحیم رحمان ہے، میرا خالق اور رازق اور رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مان ہو، ایک یقین ہو، پختہ عقیدہ ہو کہ وہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا، میری دعا کو رد نہیں کرے گا. وہ اللہ کو قریب سمجھ کر اللہ سے دعا کرے. دعا کرتے وقت بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا رب ضرور سنے گا. اور حقیقت یہ ہے، میں نے کئی دفعہ یہ الفاظ بول کر سمجھایا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے. اب جب بندہ بڑا ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہو اور ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں تو یہ جو ادا ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ ادا ایسے کر. تو اس مانگنے پر اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بندے کو نہ دے. مگر مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی پھٹن کو اللہ کے سامنے رکھ دے، رسمی طور پر دعا نہ کرے. رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار کرنا دعا نہیں ہے. دل کے جذبات کو انڈیلنا اللہ کے آگے وہ دعا ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ رٹے ہوئے الفاظ یا رسمی انداز کے ساتھ دعا نہیں کر رہے تھے. حسبنا اللہ، اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو وہ بھی دعا کر رہے ہیں. تو
وہ بھی رسمی دعا نہیں تھی، رٹے ہوئے الفاظ نہیں تھے، اللہ کو الہ مان کر کے اللہ اس مشکل میں میرا مشکل کشا تو ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ تجھ سے قصور نہیں ہوتا، تو تو پاک ہے، غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو نے مجھے اس کی سزا دے دی ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، ڈئی میں فٹ ہو گیا ہوں، پانی کا اندھیرا، مچھلی کی جھلی کا اندھیرا اور اس کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر پانی کی تہ، اللہ اتنے اندھیروں میں یہاں آ گیا ہوں، آکسیجن بھی نہیں ہے، اللہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کوئی ریڈار جو ہے وہ بھی یہاں مجھے فوکس نہیں کر سکتا ہے، اللہ اس مشکل سے تو مجھے نجات دینے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھے اور اس سے براہ راست دعا کرے، واسطے وسیلے، یہ کتب ابدال، کلندر کربلا والے، فاطمہ کا دوپٹہ، علی مولا، اور یہ اجمیر والا، بغداد والا، یہ سارے ان کو سائڈ پر کر کے ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا کرتے وقت یہ یقین رکھے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور دعا کو گڑ گڑا کر چپکے کرے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، چھپ کر اور گڑ گڑا کر۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی ساڑھی تے دعا ہی نہیں سنی جاتی، اس لیے درباروں پر جاتے ہیں کہ وہ نیک لوگ ہیں۔ دربار پر جانے کا جو آدمی اپنا منطق پیش کرتا ہے وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ معرفت والے لوگ ہیں، وہ اونچے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ بھائیو، اصل میں ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، نہ تو یقین ہے، نہ ہم نے تڑپ اللہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے سمیت کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے، ذرا مصیبت آئی ہو تو شاید 1.25 منٹ اس نے دعا کی ہو، وگرنہ اپنا بھاری مسئلہ حل کروانے کے لیے 40 منٹ، 35 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ اس نے اللہ سے دعا کی ہو، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی ہو، آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں، 1 گھنٹے تک وہ اپنے ایک ہی مسئلے کو اللہ کے سامنے مسلسل اور بار بار پیش کر رہا ہو۔ بتاؤ پورے مجمع میں ایسی دعا آج تک کسی نے مانگی ہے؟ تو دعا پھر کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم نے اللہ سے صحیح معنوں میں طریقے سے مانگا ہی نہیں ہے، چج ہی نہیں آتا، پنجابی میں کہتے ہیں چج ہی نہیں آتا ہے۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، گڑ گڑا کر، 40 منٹ تک گڑ گڑاتے رہو، تڑپتے رہو، اللہ تجھ سے لینا ہے، تو دینے والا ہے، تیرے پاس خزانے ہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا در کبھی نہیں چھوڑوں گا، اللہ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، کوئی در ہے ہی نہیں ہے، سب تیرے در کے فقیر ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے، اللہ پر وزن دو، اپنا مسئلہ اللہ کا مسئلہ بنا دو۔ 50 منٹ گزر جائے، 50 منٹ گزر جائے، 40 منٹ گزر جائے، 1 گھنٹہ گزر جائے، اوپر ٹائم چلا جائے، مانگتے رہو اللہ سے۔ الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت ہی دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر اور اسٹریکٹ اصل میں دعا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں ضروری نہیں کہ افطاری سے 3 منٹ پہلے، وہ بھی اچھا ٹائم ہے، بہت پیارا ٹائم ہے، کیونکہ بندہ مسلسل 15، 14، 16 گھنٹے بھوک کی تکلیف اور پیاس کی شدت برداشت کر کے اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، لیکن روزے کی حالت میں آدمی دعا کرے تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا 3 بندوں کی دعا تو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ الامام عادل، پہلا عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ ہمیں ایسے بادشاہ دے دے، اللہ ہم پر رحم کر دے کہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران ہمیں ملے، وہ جج ہو، وہ کمشنر ہو، وہ سی پی او ہو، آر پی او ہو، ایس ایچ او ہو، اے ایس آئی ہو، ایف آئی اے کا ہو، ڈائریکٹر ہو، ان کے دلوں میں اللہ یہ بات، یہ خوف اپنی ذات اور اپنی آخرت کا ڈال دے کہ وہ عدل و انصاف کریں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما۔ کچھ چنگے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو
1 2 4 ان میں غلط ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پورا محکمہ ہی بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چنگے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر محکمے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ امام عادل، ایک یہ دوسرا روزہ دار جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے یا دن بھر روزے کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا مظلوم کی دعا، بندہ مظلوم ہے، وہ منہ سے دعا کرے یا بد دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی دعا کا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ 3 بندوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، بندہ مظلوم، بندہ روزہ دار، اور الامام عادل، عدل و انصاف کرنے والا کوئی افسر یا حکمران۔ تو دعا کو گڑ گڑا کر کرے اور چپکے سے کرے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مولوی کو دعا کے لیے منیٹر نہیں بنانا، مطلب دعا کر دو، تم اللہ سے خود مانگو۔ اگر میرا والد فوت ہوا ہے، جو تڑپ سے میں جنازہ میں دعا کروں گا، کسی اور میں وہ تڑپ، وہ تپش، وہ سیک، وہ جذبہ، وہ احساس پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھ کر دعائیں یاد کی جائیں، پورا سال لگے رہو اللہ کے نبی کی دعائیں یاد کرتے رہو، دعائیں یاد کرتے رہو، سیکھتے رہو، عالم پیدا ہوتے رہیں، عالم پیدا ہوتے رہیں، سیکھتے رہو، دعائیں یاد کرو۔ اب باپ کسی کا ہو جنازہ میں پڑھا رہا ہوں تو میرے اندر تو وہ تپش پیدا نہیں ہوگی، وہ سیک پیدا نہیں ہوگا۔ تو بھائی آپ دعائیں یاد کرو، 2 دن میں 3 دن میں ایک دعا سیکھ لو، پھر ہفتے میں بڑی دعا ہو ذرا تو دعا سیکھ لو۔ یہ جذبہ جو ہے وہ آپ کے پاس جاری ہونا چاہیے۔ اس پر حسن المسلم ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، اور بھی دعاؤں پر بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ صبح شام کے اذکار کا کارڈ ہے، وہ آپ کی جیب میں ہو، آپ وہ پڑھتے رہیں، مہینہ بھر پڑھتے رہیں گے، وہ پورے اذکاری زبانی یاد ہو جائیں۔ تو سیکھنے والے یا معلم بنو، سکھانے والے بنو، یا پھر متعلم بنو، پھر سیکھنے والے بنے رہو۔ ان 2 کے علاوہ تیسری کیفیت موت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، حیوانیت ہے۔ یا تو سکھانے والے بن جاؤ یا پھر سیکھنے والے بنو۔ اب یہ نہ تم سیکھتے ہو نہ سکھاتے ہو، پھر کیا ہو؟ بے ادب ہو، گستاخ ہو، اور کیا ہے؟ میں نے ادب نہیں دیکھا، سچی بات۔ میں کرسی اٹھا کے، کمر میں درد ہے، جا رہا ہوں، ساری مسجد دیکھتی رہے گی، کوئی بندہ یہ نہیں کہ مولوی صاحب میں کرسی اٹھا لیتا ہوں، آپ ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ یہ میں نے تجربہ کیا، اگرچہ میں کسی کو کہتا نہیں ہوں، اپنا کام خود کرنا چاہیے، لیکن مزاج بھی تو دیکھا جا رہا ہے نا، ادب ہے کہ ادب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرتے وقت اس طرح نہ کہے کہ اللہ تو چاہے دے دے دے، نہ چاہے دے نہ دے، تیری مرضی۔ نہیں، اللہ سے کہے اللہ تو نے ضرور مجھے دینا ہے، میں محتاج ہوں، میری ضرورت ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرے، دعا پختگی اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرے۔ اگر حضور قلب نہ ہو تو دعا نہ کرے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ بعض مسجدوں میں قاری بہت اچھا ہے، دل کرتا ہے کہ وہاں تراویح پڑھیں، پھر میں نے چھوڑ دی، 1 2 4 دن نہیں گیا، پھر چلا گیا۔ جو بات وہاں پر غلط تھی وہ یہ تھی کہ مولوی صاحب وطروں میں نا وہ بہت ساری دعائیں قرآن سے، حدیث سے، ادھر سے ادھر سے، امام کعبہ سے نقل مار کے وہ 18 منٹ لگا رہا ہے۔ میری ضرورت ہی نہیں ہے، میری طلب ہی نہیں ہے، میرے اندر حضور قلب نہیں بنائے۔ یہیں کسی مسجد کا مجھے ایک ساتھی نے واقعہ بتایا، عبدالرحیم بھٹا صاحب گر گئے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان پر رحم کرے۔ وہ جمعے کی قنوتیں نازلہ کرتے کرتے، لمبی دعا کرتے 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 وہ گر گئے۔ تو بھائی کسی آدمی کا معدہ خراب ہے، افطاری کی ہے، ٹھنڈا پانی پیا ہے، معدے میں گیسز بن گئی ہیں، اب وہ گیسز اس کو پریشان کر رہی ہیں، تو بندہ جو ہے وہ دعا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ بھائی لوگوں کو ٹریننگ دو کہ اللہ سے خود دعائیں کیا کرو، یہ ٹریننگ ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استخارہ کی دعا سکھائی،
بچی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، گھوڑا خریدنا ہے، اونٹ خریدنا ہے، مکان خریدنا ہے، پلاٹ رقبہ خریدنا ہے، آپ نے بیرون ملک جانا ہے، یہ مسائل ہیں، آپ نے گائے بھینس ڈیری فارم کا مسئلہ ہے، تو اللہ سے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اتنے اہتمام کے ساتھ استخارہ کی دعا سکھاتے تھے جیسے نماز پڑھنے والے کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ اور انا اعطیناک الکوثر اور والعصر سکھائی جاتی ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ، یعنی ہر صحابی استخارہ کی دعا حفظ تھی اس کو۔ اور اب ہم میں استخارہ بھی شارٹ کٹ مارا ہوا ہے، مولوی صاحب تسی کرو، اللہ کی قسم کتابوں میں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ملتا ہے جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، تشریحات پڑھتے ہیں کہ کسی صحابی نے اپنا استخارہ رسول اللہ کے ذمہ لگا دیا ہو، یہ تسی کر کے میں نے دسنا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہے کہ نہیں، مسجد کے مولوی صاحب کو جا کے کہتے ہیں مولوی صاحب استخارہ تسی کرو اور میں نے 10 بچے کی شادی کرنی چاہیے کہ فلاں جگہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے رواج کہ نہیں ہے؟ خود استخارہ کرو، اللہ سے خود دعائیں مانگو، اس کو اپنا سمجھو، غیر نہ سمجھو، ہیں جی وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق ہے، 360 جوڑ اس نے مجھے بنائے ہیں، تو بھائیو غیب نہ ہو، وقفہ نہ ہو، دوری نہ سمجھی جائے، اپنا سمجھ کر اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ وہ میرا اپنا رب ہے، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے ضرور دے گا، پہلے بھی دیتا رہا ہے، اس نے بڑا مجھے نوازا ہے، اب بھی اللہ مجھے نوازے گا، رب کا در ہر وقت کھلا ہوا ہے، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوا ہے، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی 5 دن 3 دن اور پھر اللہ کو شکوہ کرنے لگ جائے گی وہ تو دعا سنتا ہی نہیں ہے، میری تو سنی جاتی نہیں ہے، ہماری دعا کبھی قبول ہوتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ تھک کر دعا چھوڑ بیٹھے، کرتے کرتے 3 مہینے 4 مہینے پھر تھک کر چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری دی، فرمایا دنیا میں دعا نہ قبول ہو اللہ اس کو آخرت میں ڈپازٹ کر دیتا ہے۔ ان 2 کیفیتوں کے درمیان ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دعا ابھی میرے سامنے نہیں آئی لیکن کوئی اور آنے والی مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے، تو دعا کسی حالت میں بھی مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے، دنیا میں مل جائے واہ واہ، نہ ملے مصیبت چل جائے گی، پھر یہ مسئلہ بھی نہ ہو تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اتنا دیں گے کہ بندہ اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ میں نے اتنے انبار نیکیوں کے جمع تو نہیں کیے مگر یہاں تو ہمالیہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں، اللہ فرمائے گا کہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں تو کرتا تھا میں نے وہاں نہیں دی، آج دے رہا ہوں، آج دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ ہے مومن، اللہ سے دل میں اس کے خواہش پیدا ہوگی کہ کاش دنیا میں میری آدھی دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری آخرت میں مل جاتی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے، نہ تھک کر دعا چھوڑ دے اور نہ گناہ کرنے کی دعا کرے۔ ہاں نیکی کرنے کی دعائیں تو کر سکتا ہے، اللہ مجھے حج کروا دے، اللہ مجھے عمرے کروا دے، اللہ مجھے تو پیسے دے کہ میں 10 بندوں کو، غریب بیوہ یتیموں کو اللہ میں تھیت لگا دوں کہ بھئی یہ 5-5 ہزار ہر مہینے لے جایا کرو، تو یہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، یہ دعائیں اللہ سے کر سکتا ہے۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کرے۔ میں نے کیا لفظ بولے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کرے، پتہ نہیں وہ قبولیت کا وقت ہو اور بندے کو پٹھی پڑ جائے، بد دعا منہ سے نکالنی ہی نہیں چاہیے۔ خوشحالی کے زمانہ میں کثرت سے دعا کرے تاکہ مصیبت کے زمانہ میں دعا جلدی قبول ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کھول کر بتایا، میں نے تو آپ کو مختصر کر کے بتایا، اللہ کے رسول نے مسئلے کو کھولا، فرمایا فراوانی اور آسانی میں مال ہو، صحت ہو، اولاد ہو، خوشحالی ہو، بندہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، روزانہ کی ڈائری اللہ کے پاس پہنچتی ہے، جب بندہ پکارتا ہے تو فرشتے اللہ کو کہتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرے فلاں بندے کی یہ جانی پہچانی آواز ہے، صوتم معروف، صوتم معروف، یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ اور جب کوئی بندہ فراوانی میں اللہ کو فراموش کرتا ہے
اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، فرشتے اللہ کو کہتے ہیں صوت منکر، اللہ یہ آج نئی نئی آواز ہے، پہلے کبھی سنائی نہیں تھی۔ اس بندے کا پکارنا، اس کی آواز، اس کی دعا، اس کا گڑ گڑانا، یہ ریکارڈ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آسانی والے ماحول میں اللہ سے پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ جانی پہچانی آواز ہے، اللہ متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کے لیے آسانی کر۔ اور جس کی مطلب کی پکار ہوتی ہے، انجانے میں پکارتا ہے، پہلے 60 سال نہیں پکارا اب پکارا ہے، اللہ کہتے ہیں صوت منکرن، یہ انجانی آواز ہے، اس کو بالکل سائڈ پر کر دو۔ پھر میں نے اس کی آپ کو قرآن سے مثالیں دی، فرعون بھی پانی میں ہے، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون پانی میں ہے، یونس علیہ السلام پانی میں ہے، یہ دو ہستیاں پانی میں ہیں۔ فرعون پانی میں کہتا ہے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے رد کر دی، اب تو پکارتا ہے، آن اب پکار رہے، پہلے کہاں تھا تو؟ رد ہو گئی۔ اب یونس علیہ السلام پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اللہ اس مشکل میں تیرے سوا میرا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، قصوروار میں ہوں، اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال، اور وہاں پر کھانا اور پانی کا انتظام تھا، جسم بہت جلدی ریکور ہو گیا، بہتر ہو گیا، صحت آ گئی۔ تو دو پانی کے اندر ہیں، دونوں انسان اللہ کو پکارتے ہیں، ایک کی پکار قبول ہو جاتی ہے، دوسرے کی رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس کو مصر کی سلطنت دی تو وہ سرکش تھا، باغی تھا، نافرمان تھا، دلائل کا انکار کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غصے میں رہتا تھا، اس نے پالیسیاں بنائیں کہ موسیٰ کو قتل نہ کروا دیں۔ تو آسانی کے دنوں میں، خوشحالی کے ایام میں، فراوانی کے ایام میں، سہولت کے ایام میں آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اپنا تعارف اللہ کے ہاں کروا لو۔ یعرفک فی شدت، جب تم پر شدت کے ایام آئیں گے اللہ تمہاری آواز کو پہچانتا ہوگا کہ یہ میرا فلاں بندہ ہے جو زمانہ آسانی میں مجھے پکار رہا تھا۔ دعا میں مسجع اور مقصع عبارتیں استعمال نہ کریں۔ ایک لائن دعا کی ختم ہو رہی ہے، اس کا آخری جملہ اگلی دعا کا آخری جملہ آپس میں مل رہا ہو، مرقع اور مسجع الفاظ یہ استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان دانی سکھا رہا ہے، وہ تو زبان سے خود بنانے والا ہے، وہ تو بولنا سکھانے والا ہے، تو مرقع مسجع شاعری کے انداز میں آپ اپنی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش نہ کرو۔ اکثر مسجدوں کے مولویوں نے الفاظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے چچے تلے الفاظ ہوتے ہیں، آخری جملہ پچھلا شعر اس کی لائن ایک دوسرے قافیہ ردیف آپس میں باقاعدہ مل رہا ہوتا ہے، تو ایسی دعا یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ اسی طرح سے موت کی دعا نہ کرے، دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا سوائے اللہ کے کسی اور سے نہ مانگے، دعا میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، حد کے اندر رہے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، کہ کیسی ہی حقیر چیز کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جوتی کا تسمہ ختم ہو ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو، پٹرول ختم ہو گیا ہے، ریزرو لگا ہوا تھا وہ بھی ختم اللہ سے مانگو، موٹر سائیکل پنچر ہو گیا ہے اللہ کو پکارو، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو یا کوئی مسئلہ ہو وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتا رہے، اگر وہ بندہ دعا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، انہ من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سند صحیح ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ بڑا ذمہ دار ہو، بڑا ذمہ دار، ایک ہفتہ اس کے گھر اچار کی ایک ڈلی منگوانے کے لیے آپ بندہ بھیج دیں، بچہ بھیج دیں، وہ آپ کی کولی کو پھینک کر مارے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے پوری انسانیت جتنا دل کھول کر مانگے اللہ سب کو دے دے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ مانگو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو غصہ آتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتا مجھ سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
تم میرے آگے دعا مانگنے میں تکبر کر رہے ہو، سیدخلون جہنم داخرین، میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب دعا کرنے کا ارادہ کرے تو وضو کرے، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو دراز کرے اور اتنا بلند کرے کہ یہ بغلے جو ہیں، اللہ کے رسول کبھی کبھی سلی ہوئی قمیض پہن لیتے تھے، کبھی اللہ کے رسول بکل مار لیتے تھے، شال کی، چادر کی، دھوتی کی، ایک دھوتی نیچے باندھ لی، ایک دھوتی کی بکل مار لی۔ اب جب دھوتی کی بکل ماری ہوئی ہو، اب ہاتھ اوپر کریں گے نا تو بغلوں کی سفیدی صحابہ کو نظر آتی تھی۔ سادہ زندگی تھی، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بہت اونچی، زندگی انتہائی سادہ، اور جو پیسہ آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ تو چلتے پھرتے بھی دعا ہو سکتی ہے، وضو کے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے۔ دعا کرنے کا اگر ارادہ ہو اور دعا قبول کروانی ہو تو پھر وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر قبلہ رخ بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے اونچا کر کے اللہ سے دعا کرے، اتنا بلند کرے کہ بغلیں کھل جائیں۔ دعا کے وقت ہتھیلیوں کو اوپر کرے اور منہ پر مارنے کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ دعا کو منہ پر مارنے والی دارمی میں، ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں، مگر ساری اعلیٰ درجے کی ضعیف ہے۔ صرف ایسے کرنا ہے اور بس ختم، منہ پر پھیرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک جملہ آپ کو میں نے رٹوایا تھا، وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ سند دین ہے۔ سند کیا ہے؟ اچھا، اب ہمارے بھائی وطر پڑھتے ہیں، وطروں کے آخر میں کیا کہتے ہو بھائی؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت۔ یہ ہمارے احناف جو ہیں، حنفی بھائی جو ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں نا، لو جی 1 دن کا ٹائم مانگو دیتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت، یہ دعا ہے نا وطروں کے بعد۔ 1 دن کا ٹائم مانگو، 6 مہینے کا ٹائم مانگو، 1 سال کا ٹائم مانگو، اپنے مفتی سے، مولوی سے، عالم سے آپ اس حدیث کا حوالہ لے آؤ، جو انعام کہو گے ہم آپ کو پیش کریں گے، لاکھ روپے سے کم کم۔ حدیث کا حوالہ لے آؤ۔ کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہو، حوالہ ہی نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی کہیں بیان نہیں ہے، دعائیں کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، کون سی کر رہے ہو؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ حوالہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے حوالہ دین ہے، سند دین ہے۔ کوئی بندہ مسئلہ بیان کرے، گر نہیں پڑھنا ہے، دلیل مانگنی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کس کا قول ہے بھائی؟ حدیث کی کس کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے بھائی؟ پھر حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ 1 سال کا ٹائم اس الفاظ پر، سبحان ذی الجبروت والملکوت پر 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں۔ اتنا لمبا ٹائم آپ پورے پاکستان میں علماء کو پکڑیں، چھان لیں ان کو، اور ان کو کہیں اس حدیث کا حوالہ دکھا دو، یہ دعا کے جو جملے ہیں ہم آپ کو انعام دیں گے، آپ آدھا انعام مولوی صاحب کو دے دینا، آدھا اپنے پاس رکھ لینا۔ 1 سال کا ٹائم ہے۔ جب دعا کرنے لگے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور حمد کی ابتدا کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، پہلے اللہ کا حق، اللہ کی عظمت، خوشامد، بلندی، کبریائی بیان کرے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دوسرے الفاظ ہیں۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأن لک الحمد، تیری تعریفوں کے ساتھ، لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ یہ اللہ کی تعریف حمد و ثنا کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور حمد کے بعد
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، دعا کو 3 مرتبہ کرے، دعا کو 5 مرتبہ کرے، دعا کو 11 مرتبہ کرے، دعا کو 1 گھنٹے تک کرتا رہے۔ اگر امام کو کہا جائے تو وہ دعا کرے، وگرنہ لوگ اپنی اپنی دعائیں خود مانگیں اور مانگ کر اٹھیں۔ طبیعت ہے، ضرورت ہے، دل حاضر ہے، حضور قلب ہے تو مانگ لیں، اگر اب نہیں ہے تو پھر شام کو مانگ لیں، شام کو نہیں ہے تو سحری کے ٹائم تہجد کھانا کھانے سے پہلے مانگ لیں۔ مانگیں ضرور اور اپنے طور پر مانگیں، ہر وقت مولوی کو منیٹر نہیں بنانا ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت مند کہہ دے تو اللہ کے رسول فوراً ہاتھ اٹھا لیتے تھے، دعا کہنے والے کے لیے آسانی پیدا فرماتے تھے، نہ اس کی انسلٹ کرتے نہ انکار کرتے تھے۔ دوسرے سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، مثلا ایک بچہ حافظ قرآن ہے، اس نے تراویح ختم کی ہے یا سند لے کے آیا ہے، کوئی آدمی حج سے آیا ہے، کوئی آدمی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ حلال کھانے والا ہے اور لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے، لگتا ہے کہ یہ آدمی کتاب و سنت کا عالم ہے، یہ لگتا ہے کہ کتاب و سنت پر اس کو عمل کرنے کا بھی بڑا ذوق و شوق ہے، سنت سے اس کو بڑا تمسک ہے، سنت پر یہ قربانی اور جان دیتا ہے، تو اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں۔ اپنے عمل صالح کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ 3 آدمی غار میں چلے گئے تھے، یہ لمبا واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ 3 آدمی غار میں چلے گئے، پتھر آیا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، غار کا منہ بند ہو گیا، پتھر فٹ ہو گیا۔ اب ایک نے دعا کی، یا اللہ میں بکریاں لے کر گیا، رات کو آیا، بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا مگر میرے بچے تڑپتے رہے، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ پہلی پرائرٹی والد کو، اماں کو، بعد میں میں اور میرا پیٹ اور میرے بچے، پہلے والدین پھر میں اور میرے بچے۔ اس دن میں دیر سے آیا، بوڑھے سو گئے تھے، میں نے سوچا جگاؤں، پھر سوئیں گے نہیں، نہ جگاؤں تو بھوکے ہیں، پر اللہ جب یہ خود جاگیں گے، میں ساری رات برتن دودھ کا لے کے کھڑا رہا، صبح کے قریب وہ جاگے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، میرے بچے بلک بلک کے سو گئے۔ میرا دل بھینچ رہا تھا جب وہ تڑپتے تھے، لیکن میں اپنی اللہ سے وعدے کو نہیں توڑنا چاہتا تھا کہ پہلے والدین پھر بچے۔ تو اللہ یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا، اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، یہ نیک عمل کا واسطہ ہے۔ اللہ نے پتھر ہٹا دیا، تھوڑا سا ہٹا دیا۔ پھر دوسرا غار میں دعا کر رہا ہے، اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، پیسوں پر جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا 600 لوں گا، میں نے کہا نہیں 500 مزدوری سب لے رہے ہیں، تو بھی لے، اس نے کہا میں نہیں لیتا، رکھ اپنے پاس، جڑا تو امیر ہونا ہے ہو لے۔ کہتا پھر کوئی 17-18 سال بعد پھر آیا، پوچھتے پوچھتے تو میں نے اس کے 600 کو 6000 بنایا، 6 لاکھ بنایا، 6 کروڑ بن گیا، میں نے اس کی کمائی الگ رکھی، میں اس کے ڈیری فارم پر نگران بنا رہا، 2 ڈیری فارم میرے لیے مصیبت بن گئے۔ جب وہ 17-18 سال کے بعد آیا، میں اس کو لے گیا ڈیری فارم میں نے کہا سارے اونٹ، ان کے بچے، یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ سارے تیرے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہیں، اس نے جانور کو باندھنے والی رسی بھی نہیں چھوڑی، لے کے چلا گیا۔ یہ دوسروں کو حق پورا پورا واپس کر دینا اور اس میں کچھ بھی اپنا حصہ نہ نکالنا، کوئی منطق، ہاں جی کوئی لوڑ نہ مارنا، اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، مصیبت کو ٹال دے۔ پتھر تھوڑا سا اور ہل گیا۔ پھر ایک بدکاری کے ارادے سے ایک نوجوان نے اپنا کیس اللہ کو پیش کیا کہ اللہ میری چاچا کی بیٹی تھی، میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا نکاح کے بغیر، ایک دن اس کو کوئی پیسوں کی اشد ضرورت پڑی تو وہ میرے پاس آئی کہ 70,000 روپیہ دے دے، میں نے کہا تو یہ ساڑی گل مان لو، اسی تھوڑا کام پورا کر دینے۔ جب عین موقع پر برائی کرنے کا وقت تھا، اس کے منہ سے نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ میرے جسم پر تیری ذات کی عظمت نے ایسا دباؤ ڈالا کہ میں کانپنے لگا، پیسے بھی دے آیا اور مڑ کر بھی آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ یہ جو میری پاکیزگی ہے، میری طہارت ہے، میری عصمت ہے، اللہ جی صرف تیری ذات کے ڈر کی وجہ سے اللہ اس مصیبت سے میں نجات دے دے۔ اللہ نے پتھر کو ایسے پٹخا کے مارا جیسے کسی کرین نے اسے اٹھا کے پھینکا ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ یہ اپنے نیک عمل کا واسطہ ہے۔
ایک نیک عمل ہوتا ہے جو سب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نماز سب پڑھ رہے ہیں، عمرہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، حج پر 25 لاکھ بندہ موجود ہے، یہ سب کر رہے ہیں۔ کوئی الگ سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ان 3 بندوں کی نیکیاں الگ سے تھیں یا روٹین کی تھیں؟ الگ سے تھی نا، تو اللہ سے الگ الگ نیکیوں کے بھی کوئی پروگرام بنانے چاہیے، الگ الگ چھپی ہوئی نیکیاں بھی خاص اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ تو اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دینا چاہیے۔ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرے تو پہلے اپنے لیے بھی دعا کر، پھر دوسرے کے لیے بھی کر لے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ اور آخری مسئلہ دعا کے متعلق یہ ہے، جب کسی بات کی تمنا کرے تو پھر خوب تمنا کرے، اور اس لیے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے یا تمنا کر رہا ہے اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر مانگے تو خوب چڑھائی کر کے مانگے اور زیادہ مقدار میں مانگے اور ڈٹ کر مانگے اللہ سے، کیونکہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ الغفار ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے۔ وہ چھوٹا موٹا ذمہ دار نہیں ہے، الرزاق ہے۔ پوری کائنات کو، جنوں، فرشتوں، انسانوں اور ہر قسم کی مخلوق کو وہ آج تک دیتا آ رہا ہے، اور اس کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ 2 منٹ آپ سے لینے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا، اس میں بھی صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو 17 رمضان شہداء کا دن ہے۔ کفر اور اسلام کا پہلا بڑا فیصلہ کن معرکہ وہ ہے معرکہ بدر۔ اس میں 313 کے قریب انصار اور مہاجرین نے مل کر شرکت کی۔ 13 سال کی سخت محنت کو اللہ کے رسول میدان میں لے آئے۔ بڑی کم تعداد ہے، سامنے دشمن کی تعداد 1000 ہے، صحابہ 313 ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، معاذ اور معوذ۔ اور اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں میدان میں، آپ کی چادر گر گئی۔ ابوبکر صدیق نے جبھا مار کر اللہ کے رسول کو کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کو ہم نے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ فرشتے، اللہ نے 6000 فرشتے قطار اندر قطار بھیجے۔ یہ بدر کا معرکہ ہوا ہے۔ دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ میری 13 سال کی محنت ہے، اگر تو نے ان مومنین کی مدد نہ کی، لن تعبد فی الارض ابدا، قیامت تک پھر زمین پر موحد پیدا نہیں ہوں گے، شرک ہی شرک ہوگا، توحید دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان 13 سال میں جو اللہ کے رسول نے ٹیم تیار کی اور محنت کی اور قربانیاں دی، وہ 3 بر اعظموں میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ 3 بر اعظموں میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ اور اللہ کے رسول کی ایک قربانی سن لیں، یہ ہمارا 2 مہینے لاک ڈاؤن ہوا ہے، جب کہ گوشت مل رہا تھا، سبزی مل رہی تھی، کریانہ کی دکانیں کھلی ہوئی تھی، آپ کے گھروں میں گیس پہنچ رہا تھا، بجلی آ رہی تھی، مگر ہماری باں ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول شیب ابی طالب میں 3 سال تک اندر رہے، شہر میں نہیں آئے، چمڑا چباتے تھے اور درختوں کی جڑیں اور پتے کھاتے تھے، بچے بلکتے تھے، ان کی رات کو رونے کی آوازیں شہر میں سنائی دیتی تھی مکہ والوں کو۔ یہ اللہ کے رسول صحابہ کی دین پر قربانیاں ہیں۔
ہم جب مسجد میں آتے ہیں پنکھا لگا ہوا ہے، صفائی موجود ہے، سینیٹائزر سے صفائی کی ہوئی ہے، اے سی چل رہا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، لیٹرین اور ٹوٹیاں صاف ملتی ہیں، ہمارا یہ حال ہے، اور صحابہ اور اللہ کے رسول 3 سال ایک درے میں محصور ہو گئے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول شہر میں نہیں آئے، پہاڑوں کے اندر رہے 3 سال تک، یہ ان کی قربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام 3 بر اعظم میں جو پہنچا ہے وہ قتال و جہاد اور دعوت کی برکت سے، تو اس کا ایک نمونہ غزوہ بدر کو مانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ہے، میرے بدر کے تمام صحابہ جنتی ہیں، خواہ کوئی بھی نیک کام نہ کرے، آج کے بعد وہ کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے، اللہ نے ان کو جنت کا ٹھپا لگا کر جنتی بنا دی۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بشارت اور کسی گروہ کو نہیں ملی، جتنی ملی ہیں لیکن اتنی بڑے پیمانے پر نہیں ملی۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول، جبرائیل سے پوچھا اللہ کے رسول نے، صحابہ میں کون سے افضل ہے؟ فرمایا اہل بدر والے۔ پھر اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا، تو جبرائیل نے کہا جو فرشتے بدر کی جنگ میں اللہ نے بھیجے تھے وہ آسمانوں کے تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، بدر میں آنے والے فرشتے بھی تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اہل بدر کی قربانیوں کی بدولت اسلام کی دعوت آج ہم تک پہنچی ہے۔ پیچھے قربانیاں کس کی ہیں؟ صحابہ کی، صحابیات کی، آپ کے گھرانے کی، اہل ایمان کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو جب ہم جنگ بدر کا ذکر کریں گے تو اس میں ابو بکر و عمر کے ساتھ ساتھ باقی صحابہ کے حضرت حمزہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ کل 21 تاریخ تھی رمضان المبارک، وہ حضرت علی کا یوم شہادت تھا۔ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے گھر سے نکل کے مسجد میں، تو آپ کے سیاسی مخالف خارجیوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے تلوار کا زخم دے کر ان کو شہید کر دیا۔ آپ کی جو سیکورٹی تھی وہ حضرت حسن اور حضرت حسین فرما رہے تھے، لیکن ایک ظالم اندھیرے سے اچانک بلا بن کر گرا تو وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، نبی کے گھرانے کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ حضرت علی ہمارے ہیں، ہمارا نقصان ہے، وہ اللہ ان کی شہادت کو یقیناً قبول فرما رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جس میں نفاق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا، جس میں ایمان ہوگا وہ علی سے محبت رکھے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، میری اور حضرت علی کے درمیان وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان نسبت تھی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے خیبر کی جنگ کے موقع پر 1 مہینہ سے زیادہ یہودیوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر انشاءاللہ فتح بھی ہوگی اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات تاکتے اور سوچتے رہے کہ کون ہوگا۔ صبح کو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ حضرت علی کو بلا کے لے آؤ۔ جنگ کی جگہ سے 3 کلومیٹر پیچھے تھے، ان کی آنکھیں بھی آشوب چشم تھا، سرخ ہو گئی تھی، چبھن ہوتی تھی، بخار بھی تھا۔ اللہ کے رسول نے آنکھوں پر تھوک لگایا، بخار کے صحت کی دعا کی، اور پھر جھنڈا جو ہے وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا۔ 3 بر اعظموں کی فتوحات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتح ہے وہ یہی خیبر کے قلعے کی فتح ہے۔ تو یہ اسلام کو فتح ہوئی، اہل ایمان کو فتح ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اس جنگ میں جو بدر کی جنگ تھی، اس میں کافروں کے، مشرکین کے 70 بندے مارے گئے، جن میں سے 24 اکیلے حضرت علی نے قتل کیے تھے۔ اور آخری بات، اس جنگ میں مرہب بھی تھا اور وہ بڑا مضبوط آدمی تھا، اس سے کوئی بھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ قد میں ذرا اس سے چھوٹے تھے، مگر اس کو جہنم واصل کرنے کی تلوار حضرت علی کی ہی کارگر ہوئی ہے، وہ ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے ہیں۔
باقی موقعوں پر باقی صحابہ کی خدمات بیان کریں گے، لیکن کل چونکہ 21 رمضان گزرا ہے، اس مناسبت سے ضروری تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وہ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے جب مکہ فتح ہوا تھا، حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ عرب پورے میں نہ بت چھوڑنا ہے، نہ ایسی قبر چھوڑنی ہے جو بالش سے اونچی اور اس کی پوجا ہو رہی ہو۔ حضرت علی کو ایک دستہ اور ٹیم دی، ٹیم کا کمانڈر بنایا اور انہوں نے سارے بت اور ساری قبریں برابر کر دی۔ کیا توحید والا عقیدہ ہے! تو علی ہمارا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ سے محبت یقیناً فائدہ دے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔